بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویلیو اسپیشل۔ ناظرین کرام، کسی بھی ریاست کے 4 بنیادی ستون ہوتے ہیں جس پر ریاست کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ان ستونوں میں کوئی کمزوری واقع ہو جائے تو جلد یا بعدیر اس ریاستی عمارت کو گرنا ہی پڑتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رول آف لا۔ رول آف لا ریاست کی اہم ستونوں عدلیہ کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر کسی معاشرہ میں قانون کی عملداری ہوگی تو کہا جاتا ہے یا اس ریاست کو شکست دینا ناممکن ہوتا ہے۔ آج ویلیو اسپیشل کے ہمارے مہمان ہیں ماہر قانون، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ محترم ایڈوکیٹ بدیعظماں بھٹی صاحب، اور ان کے ساتھ شامل ہوں گے ماہر تعلیم پروفیسر محمد یوسف ثانی صاحب۔ بھٹی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ بھٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ رول آف لا، قانون کی عملداری سے مراد کیا ہے؟ میاں اقبال ساجد صاحب، بہت شکریہ آج آپ نے مدعو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس وقت رول آف لا کے متعلق بہت سارے ابہام پائے جا رہے ہیں، تو جن کو دور کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ اور اگر حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ ملک میں معاشرتی سیاسی طور پر استحکام آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لا کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بات اس طرح ہے کہ رول آف لا دراصل ایک میکنزم کا نام ہے، اور رول آف لا دراصل ایک پروسیس کا نام ہے۔ یہ ایسے نارمز ہیں جن کو اگر فالو نہیں کریں گے تو آپ کا جو معاشرہ ہے وہ ابتری کی طرف چلا جائے گا۔ تو جہاں تک رول آف لا کی بات ہے، تو رول آف لا سے مراد قانون کی حکمرانی ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں جب کسی ملک کا بادشاہ کوئی احکامات جاری کرتا تھا تو وہ لا کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہوتی تھی وہ رول آف لا کہلواتی تھی۔ بالکل اسی طرح موجودہ سینیریو میں کسی بھی ملک کے اندر اس کے قوانین اور اس کی جو موجودہ حکومت ہے وہ دونوں مل کر رول آف لا کا جو رول ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ اگر قوانین ہوں اور گورنمنٹ نہ ہو، اس کو ایگزیکیوٹ نہ پراپرلی کیا جائے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ قانون کی بالادستی یا قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو یہ چیز واضح ہوئی، جس ملک کے اندر قوانین تو ہوں بے شمار، جیسے کہ پاکستان میں اس وقت 4200 کے قریب قوانین موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ پراپرلی نہیں ہو رہی۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہوئی، رول آف لا سے مراد وہ قوانین جو بنائے گئے ہیں، جن کی ایک لیجسلیشن کے ذریعے جن کو بنایا گیا ہے، اگر ان کی ایگزیکیوشن پراپرلی نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی یا قانون کی حاکمیت نہیں ہے۔ ہماری پارلیمنٹ بھی یہی کر رہی ہے، جہاں پر جمہوریت ہے وہاں پر پارلیمنٹ یہ کرتی ہے، رول آف لا بناتی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، اس میں جو لیجسلیشن ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، پارلیمنٹ جو ہے وہ قوانین کو بناتی ہے، اور قوانین کو بنانے کے بعد وہ متعلقہ اداروں کے پاس وہ جو قوانین ہیں وہ ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، جن کا کام ان کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے سوسائٹی میں۔ اس میں ہر خاص و عام کو ایک ہی پیرائے میں لے کے چلنا ہے، تاکہ اس طرح کا تاثر قائم نہ ہو کہ کچھ احباب تو قانون سے بالا تر ہوں اور باقی لوگ جو قانون نے جو ایک دائرہ کھینچ دیا ہے اس کے وہ اندر ہوں۔ لہٰذا رول آف لا اسی وقت بہترین انداز میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے، قانون کی بالادستی اسی صورت ممکن ہے جب تمام شہری وہ قانون کے زیر سایہ ہوں، ان سے قانون سے بالا تر کوئی فرد نہ ہو۔ تو ہم کہیں گے کہ رول آف لا دراصل لا کی ایگزیکیوشن ہے، اور جن معاشروں میں قانون کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ معاشرے۔ جی بھٹی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کون سے ایسے لوازمات ہیں جو اگر نہ ہوں تو رول آف لا یا قانون کی حکمرانی نہ ہوگی؟ جی بہت اچھا کویشچن آپ نے یہ پٹ کیا ہے۔
اس میں گزارش اس طرح ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ رول آف لا بنیادی طور پہ ایک انیکٹمنٹس کا مجموعہ ہے، ایک میکانزم ہے، ایک نارمز کا مجموعہ ہے. تو جب تک کسی معاشرے میں ایک اقتصابی عمل جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا اس سوسائٹی کے اندر، تو سمجھا جائے گا کہ یہاں پہ رول آف لا میں کمزوری ہے، یہاں پہ پراپرلی قانون کی عملداری نہیں ہے. اس کے علاوہ ایگزیکیوشن پراپر نہیں ہو سکتی. جی، جہاں پہ احتسابی عمل یا احتساب نہیں ہوگا وہاں پہ لا کی امپلیمنٹیشن، اس کی ایگزیکیوشن ممکن نہیں ہو سکے گی. اسی طرح فیئرنیس ہے. اگر کسی کے خلاف کوئی جرم سرزد کرتا ہے کوئی بندہ، تو اس کے خلاف جو ٹرائل کیا جاتا ہے، جس نے اسے سزا دلوانی ہے کہ اس نے فلاں جرم کیا، اس میں فیئرنیس، اگر شفافیت نہیں ہوگی تو سمجھا یہ جائے گا کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. اسی طرح فیصلہ سازی میں عوام کی شمولیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو میکانزم ہے قانون کا، جوڈیشری کا، وہ مختلف ہے پاکستان کی نسبت. وہاں پہ ایک جیوری ہوتی ہے، جیوری کے ساتھ کورٹ میں ایک جو آفیسرز آف دا کورٹ ہوتے ہیں، جو ججز ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے، فائنل ڈیسیجن پہ پہنچنے کے لیے. ایک اس طرح کا ایک انہوں نے میکانزم ڈیولپ کیا ہے. ہماری یہاں سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. ہمارے قانون میں کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ ابھی تک ہمارے جوڈیشل سسٹم میں موجود ہیں. اسی طرح سپریشن آف پاورز جہاں پہ نہیں پراپرلی ہوگا تو رول آف لا کی کمزوری جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ کا وجود جو ہے وہ رول آف لا کی ایک بہت اہم سائن ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیگل اسٹیبلٹی وہ بہت ضروری ہے، اور رول آف لا کی ایک اہم شکل ہے. اور اس میں آخر میں میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی فیصلے کے متعلق قیاس آرائی سے اگر کام لیا جائے تو وہ رول آف لا کی نفی ہے، کیونکہ فیصلہ جات جو ہوتے ہیں وہ قیاس آرائیوں پہ مبنی نہیں ہوتے، بلکہ اس میں فیکٹس اور قوانین کی روشنی میں یہ ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو جرم یا یہ جو کام سرزد ہوا ہے اس کی کیا ریمیڈی ہمارے قانون میں موجود ہے. بھٹی صاحب، اسلام میں چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا بھی قول ہے کہ ایک معاشرہ جو کفر کے ساتھ تو رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو رول آف لا کی امپلیمنٹیشن پراپر ہوگی تو ظاہر معاشرے آگے پروان چڑھ سکتے ہیں. بھٹی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ملک میں رول آف لا کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور اس میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں؟ جی میاں اقبال ساجد صاحب، آپ نے بہت اہم کویسچن جو ہے وہ رائز کیا ہے. اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا کی سوچ کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ہر چیز کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس میں آپ کا جو سٹیٹس، اس کی اہمیت لوگ جتلاتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ تعلیمی اعتبار سے ذرا پرومیننٹ شخصیت ہیں تو اس کو جتلایا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اہمیت دیتے ہیں. لیکن جس دن رول آف لا کی سوچ کو عام کیا جائے گا اس دن رول آف لا جو ہے ہماری سوسائٹی میں وہ عام ہوتا چلا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور معاشرتی کلچر کے درمیان ایک ہارمنی کی ضرورت ہے جو کہ نہیں دی جا رہی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں. اس کے علاوہ قانون کی بہترین تعلیم کے ذریعے ہم رول آف لا کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ خود ساختہ فیصلوں کی بجائے ہمیں حقائق اور قوانین کی روشنی میں فیصلہ جات کو جو ہے وہ کرنا ہوگا. اس میں عرض کرتا چلوں کہ رول آف لا کو مضبوط بنانے کی جہاں تک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی عملداری میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو اگر ہم درست کر لیں، ان کو ہٹا دیا جائے تو سوسائٹی بہتری کی طرف جا سکتی ہے. اس میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک ناسور ہے کرپشن کا، اس کو جب ہم اداروں کے درمیان ادارہ جاتی ایک جو منوپلی کریٹ ہو چکی ہے اس کو ختم نہیں کرتے تو رول آف لا پراپرلی سوسائٹی کے اوپر
اس کی عملداری نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ ناخواندگی ایک بڑا اہم ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی عملداری میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیڈ لیڈرشپ ہے۔ بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں جو پولیٹیشنز ہیں وہ اس کیلیبر کے نہیں آ رہے جو قانون کی بات کریں، جو رول آف لاء کی بات کریں، بلکہ وہ ان لوگوں کے اپنے اپنے رولز ہیں، اپنے مفادات ہیں، ان کی بنا پہ انہوں نے قانون سازیاں اپنی کی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں قانون کی بات کم اور متعلقہ وڈیرے، چودھری اور سردار کی جو بات ہے اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ 24 گھنٹے اب عدالتیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ غریب کا بچہ اگر اریسٹ ہوتا ہے تو ان کو 24 گھنٹے کے بعد آپ نے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، جبکہ یہ جو ابھی صورتحال بن چکی ہے اس میں اگر آپ امیر ہیں، اگر آپ کا اسٹیٹس سمبل ہے آپ سوسائٹی میں، تو آپ کے لیے فوراً سے جو کورٹس ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، قانون فوری دستیاب ہے۔ یہ بدقسمتی۔ اس کے علاوہ امیونٹی جو استثناء ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک وبا کی طرح پھیل چکا ہے کہ جو امراء ہیں ان کے لیے استثناء ہے کہ وہ اگر کوئی ایسا عمل کریں جس میں وہ اس دائرے میں، اس جرم میں ملوث ظاہر ہو رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے، لیکن ان کو امیونٹی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کو گرفتار اس وقت تک نہیں کر سکتے جب آپ ان کے پارلیمنٹ کے سے آپ ان سے اجازت نہ لے لیں، یا ایک تو وہ استثناء لیتے ہیں، دوسرا پروٹوکول بہت زیادہ لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف پیٹریوٹزم کی سوسائٹی میں ہمارے بہت زیادہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج کل اس طرح کی سوچ معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو گراوٹ ہے، تعلیمی گراوٹ کی یہ وجہ ہے، یہ جو آنے والی نسلوں کو پریپیئر نہیں کیا جا رہا، ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو ٹیچ نہیں کیا جا رہا۔ جب یہ ملک معرض وجود میں نہیں آیا تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا حالات تھے، اور آج ہم کتنی آسانی کے ساتھ وہ اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ ابھی آپ ہندوستان کا چہرہ آپ کے سامنے ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ وہاں پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی تعلیمات تھی جو ہمارے ادارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اس میں ہمارا میڈیا کا بھی قصور ہے کہ جنہوں نے اس سیگمنٹ پہ کام نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لاء جو ہے اس کی عملداری میں جو رکاوٹیں ہیں وہی اگر ہم دور کر دیں تو معاشرہ ایک جو ہے ایک خوبصورت جو تصویر جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے۔ بھٹی صاحب، جیسا آپ بتا رہے تھے کہ اس کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے، تو آج ہمارے پروگرام میں ہمیں ابھی وقفے کے بعد جوائن کریں گے ماہر تعلیم پروفیسر محمد یوسف ثانی صاحب، ان سے اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔